رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی آج کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ عہد قدیم کی دوسری شاعرانہ کتاب ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم زبور 60، 61 اور 62 کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، زبور 60 کا عنوان ہے میر مغنی کے لیے تعلیم کے لیے داؤد کا مقدام، سوسن ایدود کے سر پر، اس وقت کا جب وہ میسوپوتامیہ اور ارام زوبا سے لڑا اور یوآب نے لوٹ کر وادی شور میں 12,000 ادومیوں کو مارا۔ آپ اس واقعے کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ دیکھیں، اس واقعے کا تذکرہ بائبل میں 2 مرتبہ ہوا ہے، دوسرے سیموئیل کے 8ویں باب میں اور پہلی تواریخ کے 18ویں باب میں۔ یہ داؤد کی فتوحات میں سے ایک تھا، کیونکہ داؤد صاحب جنگ تھا اور وہ بہت سی جنگوں میں فتح مند ہوا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ ان دونوں ابواب یعنی دوسرے سیموئیل کا 8واں باب اور پہلی تواریخ کا 18واں باب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فتح مندی کی راہ میں کوئی رکاوٹ درپیش آئی۔ پس یہاں پر یہی لکھا ہے کہ وہ لڑکا فتح مند ہوا، لیکن جب آپ اس زبور کو پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سی مشکلات تھیں، اور میں کہوں گا کہ شاید آنسو بہے اور خون بھی بہا، اور میں کہوں گا کہ ساری جنگیں آسان نہیں ہوتیں، اور بہت بار یہ جنگیں مشکلات، دکھوں، آنسوؤں اور کبھی کبھی خون سے بھی بھری ہوتی ہیں، لیکن آخرکار فتح مندی شاندار ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ تاریخی کتب ہمیں اس فتح مندی کے بارے میں بتاتی ہیں، لیکن زبور کی کتاب اس کے تجربے کے بارے میں بتاتی ہے کہ کتنا دکھ اور کتنا درد تھا، جیسا کہ ہم نے اس زبور کی شروعات میں دیکھا۔ جب وہ کہتا ہے میر مغنی کے لیے تعلیم کے لیے داؤد کا مقدام، تعلیم سے کیا مراد ہے؟ ہمیں اسی تعلیم کی ضرورت ہے جس کا حوالہ ہم نے کچھ دیر پہلے دیا، کہ فتح تو بہت ہی پیاری چیز ہے جو ہم سب کو پسند ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس فتح کی ایک قیمت ہے۔ ایک ایسا طالب علم جو سارا وقت کھیلتا رہتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاس ہو جائے گا؟ یا وہ فوجی جو تربیتی مشق نہیں کرتا؟ میں یہاں کہوں گا کہ وہ جنگ جیت سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ایک بہت ہی عام جملہ ہے کہ پسینہ خون کو بچا لیتا ہے۔ آپ کو مشق میں تکلیف اٹھانی ہوگی تاکہ آخر میں فتح مندی آپ کی ہو، اور یہ سیکھنے کے لیے ایک بہت اچھا سبق ہے۔ اور یقیناً ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ حکومت والوں اور شرارت کی فوجوں سے ہے جو آسمان پر ہیں۔ لیکن میں کہوں گا اگر ہم ان جنگوں میں مشقت کرتے ہیں تو آخر میں شاندار فتح ہماری ہوگی۔ صحیح۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں زبور 60 کی تقسیم کے متعلق بتائیں۔ ہمارے بائبل کے نسخوں سے یہ واضح ہے کہ زبور 60 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی سے 5ویں آیت اسرائیل کی شکست کے بارے میں ہے، جس کی اجازت خود خدا نے دی تھی، اور پھر اس کے بعد 6 سے 8ویں آیت لوگوں کی فتح، اور یہ فتح بھی خداوند ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد 9ویں سے 12ویں آیت آتی ہے، لکھا ہے خداوند ہی دینداروں کی واحد امید ہے۔ بھائی یوسف، 6 آیت سے وہ اس حکومت کرنے والے حلقے کا ذکر کرتا ہے۔ اس حکومت کے متعلق بتائیے کہ کب اور کہاں ہوگی۔ دراصل یہ مشکل آیات میں سے ایک ہے، اور میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ آیت 6 اور 7 یہاں لکھا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کے وسیلے یعنی زمین کی ملکیت سنبھالے گا، جو کہ شروعات ہی سے خدا کا مقصد ہے۔ سو وہ یہاں لوگوں کے چند گروہوں کا ذکر کرتا ہے جن کے وسیلے خدا یہ ملکیت سنبھالے گا۔ 8ویں آیت میں وہ بتاتا ہے کہ لوگ مسیح کی سلطنت کے تابع ہوں گے، مطلب کہ لوگ مسیح کی سلطنت کے تابع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے تاریخ کی نہ مانی، لیکن آخر میں انہیں ماننا پڑے گا کہ یہ سب خدا کے الہی مقصد کے مطابق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ادوم اور فلسطین جی آخر میں خدا کے تابع ہو جائیں گے۔ بالکل۔ یہاں ہم لیں گے ایک وقفہ اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ज़बूर 60 उन मज़ामीर में से एक है जिनका उन्वान मिक्ताम है। मिक्ताम का मतलब है कि ये मज़ामीर बुनियादी, हकीकी और साबित बातों के मुतल्लिक हैं। मिक्ताम के लफ्ज़ी मानी नक्श किया गया और दायमी है, और ये हकीकी और साबित चीज़ों को ज़ाहिर करता है। लेकिन जब दाऊद कहता है, ए खुदा मेरा दिल कायम है, तो ये मिक्ताम है। खुशामदीद, चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। नवी आयत में लिखा है, मुझे उस महकम शहर में कौन पहुंचाएगा। महकम शहर क्या है? मुझे उस महकम शहर में कौन पहुंचाएगा। महकम शहर से क्या मुराद है जिसका यहाँ जिक्र हुआ है? मेरी समझ ये कहती है कि महकम शहर एक आम बात है जिसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं। ये बहुत ही आम बात है जिसको समझना मेरे ख्याल में मुमकिन है। लेकिन जब खुदा हमारे साथ है और हमारी फौज के साथ है तो मैं कहूंगा कि फतहमंदी यकीनी है, चाहे फिर शहर महकम ही क्यों ना हो। सेऊन का शहर महकम था और यबूसी उसमें आबाद थे, और दाऊद से कहा गया कि वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त दाऊद के साथ खुदा था और वो महकम शहर पर गालिब आया। इससे हमें अच्छा सबक मिलता है कि फर्क उस मुश्किल से नहीं पड़ता जो आपके सामने हो, बल्कि इससे कि खुदा आपके साथ है या नहीं, क्योंकि जब खुदा आपकी तरफ हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। लिखा है कि आए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरबाबल के सामने मैदान हो जाएगा। यरीहो कदीम दिनों का महकम जी, शहर था, बिल्कुल लेकिन वो ईमान के सामने ढेर हो गया। सही। खुदा के लोग इस वक्त मुश्किल जगहों पर खिदमत कर रहे होंगे जहां उनके सामने रूहानी तौर पर महकम सही। शहर हैं। गोया इब्लीस ने उनके गिरदा गिर्द दीवारें खड़ी कर रखी हैं, लेकिन ईमान और खुदावंद के आगे घुटने टेकने की बदौलत उन शहरों में दाखिल हुआ जा सकता है। सही। भाई यूसुफ, ज़बूर 61 की शुरुआत यूं होती है कि मीर मुगन्नी के लिए तारदार साज के साथ दाऊद का मजमूर। ए खुदा मेरी फरियाद सुन, मेरी दुआ पर तवज्जो कर। मैं अपनी अफसुर्दा दिली में जमीन की इंतहा से तुझे पुकारूंगा। तू मुझे उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है, क्योंकि तू मेरी पनाह रहा है और दुश्मन से बचने के लिए ऊंचा बुर्ज। मैं चाहूंगा कि आप इन अल्फाज पर तबसरा करें। मैं अपनी अफसुर्दा दिली में जमीन की इंतहा से तुझे पुकारूंगा। इखलाकी तौर पर भाई यूसुफ, जमीन की इंतहा से क्या मुराद है? यकीनन उस वक्त दाऊद जिस्मानी तौर पर जमीन की इंतहा में ना था, लेकिन उसके कहने का मतलब ये था कि अगर मैं वाकई जमीन की इंतहा में होता तो क्या खुदा मेरी सुनता? क्या जमीन की इंतहा खुदा की पहुंच से दूर है? और यही बात इखलाकी तौर पर भी है कि अगर मैं खुदा की पहुंच से दूर भी हूं तो मैं उसका तालिब हूंगा। क्या वो मेरी सुनेगा? अगर मैं उसे पूरे दिल से पुकारता हूं तो जवाब है हाँ, मैं अपनी अफसुर्दा दिली में जमीन की इंतहा से तुझे पुकारूंगा। और दूसरे अल्फाज में, अगर मेरी मोहब्बत नाकाम हो जाए तो भी खुदा मुझे नहीं भूलेगा। हमारे पास खुदा की तरफ से ये वादा है कि जब हम उसे ईमान से पुकारते हैं तो चाहे हम जमीन की इंतहा में ही क्यों ना हों और चाहे हम हकारत के पस्तरीन दर्जे पर हों, तो खुदा हमारी सुनता और बचाता है। तू मुझे उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान खुदावंद खुद है। और यहाँ मतलब ये है कि ऐ खुदावंद मुझे उठाकर उस मुकाम पर ले चल जहां मैं अपनी सलाहियतों के बलबूते पर पहुंच नहीं सकता, लेकिन तू ही है जो मुझे उस बुलंद मुकाम पर पहुंचाता है जो मेरे अदराक से बाहर है। यानी मुसीबत के वक्त उस मुकाम पर तू मुझे ले जाता है जहां पर जाने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। भाई यूसुफ, चौथी आयत है, मैं हमेशा तेरे खैमा में रहूंगा, मैं तेरे परों के साया में पनाह लूंगा। सिला, उसने खैमा की बात की और परों के साया में पनाह लेने की, जिसका हवाला हमने पहले भी दिया। खुदावन के परों के साया में पनाह लेने वाली बात से क्या अख्स करें? जो सबसे बढ़कर आराम की जगह है वो है खुदावन की हैकल। और यहाँ वो कहता है, मैं हमेशा तेरे खैमे में रहूंगा। कैसी बड़ी मेहरबानी है कि कमजोर इंसान खुदावन के घर में सकूनत कर सकता है
اور یہی بات وہ زبور 23 میں کہتا ہے کہ میں عمر بھر خدا کے گھر میں سکونت کروں گا، میں ہمیشہ تیرے خیمے میں رہوں گا۔ یہ نہ صرف آرام کی جگہ ہے بلکہ حفاظت کی بھی، میں تیرے پاؤں کے سائے میں پناہ لوں گا۔ سو میں آرام اور حفاظت کی جگہ میں ہوں، اور میں کہوں گا کہ انسان کو آرام اور تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، اور آرام اور تحفظ ہمیں صرف خداوند ہی میں مل سکتا ہے۔ صلیب پر مسیح نے بذات خود ہمارے گناہوں کو صاف کیا، اور خدا نے ہر اس شخص کو پناہ دی جو اس کے پروں کے سایہ میں آیا، اور اس کی صلیب کے سائے کے نیچے، اور میں اس کے خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ لیکن جو کوئی اس کام سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ قادر مطلق خدا کے پروں کے سایہ میں تحفظ پاتا ہے۔ صحیح۔ بہت سے لوگ مسیح کے صلیبی کام میں پناہ لیے بغیر ہی خدا کے پروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہوں گا اس کے ایمینویل کہلانے سے پہلے متی پہلے باب میں اسے یسوع کہا گیا۔ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی نجات دے گا، اور یہ ایمینویل نام کی تصدیق کے لیے تھا، جس کا واضح مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ، اور خدا ہمارے ساتھ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم مسیح کی قربانی کے وسیلے اس سے صلح نہ کر لیں۔ اور اگر کسی شخص نے خدا سے صلح نہ کی اور اس عظیم ترین تحفے یعنی خدا کے بیٹے مسیح کی تحقیر کی جو بذات خود گناہوں کو دھونے اور صاف کرنے کو آیا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس عظیم تحفے کی قدر نہ کرے اور پھر خدا کے تحفظ، ساتھ اور برکت کا طالب ہو؟ یہ تو بے وقوفی ہے، اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ خدا سے صلح نہ کر لیں۔ 5ویں آیت ہے، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج۔ تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں۔ وہ امتوں کی بات کرتا ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ عہد قدیم میں اس کا کیا کردار ہے، اور کیا نئے عہد نامے میں منتیں ہیں؟ جی، منتوں کا کردار نئے عہد نامے میں ہے، اور منتوں کے حوالے سے ایک بہت مشہور باب بھی ہے جب کوئی شخص خدا کی منت مانے، اور یقیناً نئے عہد نامے کے مطابق کوئی منتیں نہیں ہیں، کیونکہ میں کہوں گا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا ان کے لیے ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم اس کو مانتے اور اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پھر پولس رسول واضح طور پر کہتا ہے، تم اپنے نہیں، چونکہ میں اپنا نہیں بلکہ میں خدا کا ہو چکا ہوں۔ میں اپنا نہیں ہوں، اور میرا سب کچھ خداوند ہی کا ہے، اور یہ صرف میری طرف سے کوئی احساس نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ میں مردہ تھا اور وہ اس لیے سب کے واسطے موا۔ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے۔ میرا مطلب ہے کہ منتوں کا اخلاقی اور روحانی طور پر ایک مطلب ہے جن کے بارے میں ہم زبور کی کتاب میں بہت دفعہ پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں خداوند کے لیے وقف رہنا ہے، اور اگر میری کوئی ایسی چیز ہو جو خداوند کے لیے وقف نہیں ہے تو میں بے ایمان ٹھہروں گا، خیانت کرنے والا۔ جی بالکل۔ اور ایک گیت ہے کہ میری زندگی کو لے لے اور اسے اپنے لیے الگ کر، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے خداوند، میری زندگی تیرے لیے ہے اور میں اسے تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ تو نے 2000 سال پہلے سے خرید لیا جب صلیب پر تو نے اس کی قیمت ادا کی، اور اب میں اپنی مرضی سے اسے تجھے دیتا ہوں، کیونکہ تو نے 2000 سال پہلے اسے خرید لیا ہے۔ پھر 6 آیت میں لکھا ہے، تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا، اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی، وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر۔ داؤد بادشاہ کی بات کرتے ہوئے اس میں ضمیر کا استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بادشاہ ہے۔ ہم اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہوں گا داؤد ایک نبی ہے، سو اس زبور میں نبوتی پہلو ہے جو کہ اس کی ذات سے نکل کر آگے جا چکا ہے۔ داؤد یہاں ابن داؤد کے بارے میں سوچنے میں مگن ہے، اور میں کہوں گا کہ جب وہ کہتا ہے تو بادشاہ کی عمر کو دراز کرے گا، اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی، تو اس زبور سے زبور 21 کی یاد آتی ہے، جس میں ایک عظیم بادشاہ کی بات کی گئی ہے۔ اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کا کچھ آخر نہ ہوگا، جیسے کہ جبرائیل فرشتے نے مریم کے آگے منادی کی جب اس نے مسیح کے پیدا ہونے کی خبر دی۔ سو وہ اپنی بات سے آگے بڑھ چکا ہے اور آگے کا منظر دیکھتا ہے، جبکہ مسیح بادشاہ ہے۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کیجیے، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ میرے لیے بائبل روشنی ہے، قانون ہے اور راہ میں ہم سفر ہے۔
روشنی ہے کیونکہ دنیا تاریکی سے بھری ہے. مجھے کسی ایسے کی ضرورت ہے جو دنیا کو میرے آگے روشن کرے اور مجھے وہ بتائے جو میں نہیں جانتا. اور بائبل مقدس ایسا ہی کرتی ہے، کیونکہ اگر میں خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں تو کچھ اور نہیں جس کا رخ کر کے میں جان سکوں کہ اسے کیا خوش کرتا ہے سوائے اس قانون یعنی بائبل کے. اور یہ میرے لیے میرا ہم سفر ہے جو تمام راہ میں میرے ساتھ ہے، میرے دل میں، میرے ذہن میں اور میری آنکھوں کے سامنے ہے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. زبور 60 کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مواب میری چلپچی ہے، ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان مشکل الفاظ کی وضاحت فرما دیں. بھائی یوسف، آپ ان الفاظ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، 6 اور 7 آیت میں وہ خدا کی میراث کی بات کرتا ہے جس کا مالک وہ سب باتوں کے باوجود ہوگا. خدا نے شروعات ہی سے زمین کو تقسیم کر رکھا ہے اور خدا ضرور اس زمین کی ملکیت سنبھالے گا. یہ 6 اور پھر 7 آیت میں ہے تو دوسری قوموں کا کیا ہوگا جنہیں اپنانے کا ارادہ خدا نہیں رکھتا، اور یہ قومیں محکوم ہوں گی. اور میں کہوں گا کہ شاید یہ بات ہمارے لیے عام نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ قومیں ان لوگوں کے تابع ہوں گی، ان لوگوں کے تابع ہوں گی جن کے درمیان خداوند خدا ہوگا. لکھا ہے مواب میری چلپچی ہوگا. چلپچی کا مطلب ہے دھونے کا برتن، اور یہ نہایت بے عزتی ہے. ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا، یعنی کہ میں اس سرزمین کا مالک ہوں گا. اور پھر لکھا ہے اے فلسطین میرے سبب سے للکار، یعنی کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایسے ممالک ہوں گے جن کی ملکیت خدا کی ہوگی، اور دوسرے ممالک ہیں جو خداوند کی حکمرانی کے تابع ہوں گے، بھلے ہی وہ ان کی ملکیت نہ لے گا. وہ حقیقی طور پر ان کی ملکیت نہ لے گا. یقیناً یہ سب باتیں کلیسیا کے اٹھا جانے کی بات کی ہیں اور بڑی مصیبت کے بعد کی، جب مسیح سب چیزوں پر حکومت کرے گا. بالکل. اور دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور مسیح کی ہوگی. بالکل. اگلا زبور ہے 62واں زبور، میر مغنی کے لیے یدوتون کے طور پر داؤد کا مزمور. میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے. وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی. اس زبور کے متعلق کچھ بتائیں بھائی یوسف. یہ زبور خداوند کا انتظار کرنے اور اس پر بھروسہ رکھنے کے حوالے سے ہے، اور اس زبور میں بڑی ہی خوبصورت 7 باتیں ہیں اور جن پر میں یہاں بات کرنا چاہوں گا. پہلی آیت، میری نجات کا ذریعہ، میری نجات اسی سے ہے، خدا ہی میری نجات کا ذریعہ ہے. دوسری بات، وہ میری نجات کی چٹان ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے. اور اسی آیت میں لکھا ہے وہ میری محفوظ پناہ ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی. اور 5ویں آیت میں ہمیں چوتھی بات ملتی ہے، اسی سے مجھے امید ہے، وہی میری امید کی وجہ ہے. 7ویں آیت میں وہ ایماندار کی شان ہے، میری نجات اور میری شوکت خداوند کی طرف سے ہے. 11ویں آیت میں وہ قدرت کا ذخیرہ ہے کہ قدرت خدا ہی کی ہے. اور آخر میں 12ویں آیت میں لکھا ہے وہ رحمت کا سرچشمہ ہے، شفقت بھی اے خدا تیری ہی ہے. سو یہ 7 باتیں یوں ہیں کہ وہ نجات کا منبع ہے، نجات کی چٹان، حفاظت کا قلعہ ہے، امید کی وجہ ایماندار کی شوکت ہے، قدرت کا ذخیرہ اور رحمت کا سرچشمہ ہے. در حقیقت خدا ہی ایماندار کا سب کچھ ہے. 7ویں آیت میں وہ نجات کو شوکت سے منسلک کرتا ہے. میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے. بھائی جب بھی وہ بولتا ہے وہ نجات کو جلال سے منسلک کرتا ہے. ہمیں دنیا کے اس جلال کے متعلق بتائیں جو نجات سے جدا ہے، اور اس ابدی جلال کے متعلق بتائیں جو نجات سے منسلک ہے. ایک گیت ہے کہ دنیا کی شان و شوکت بے فائدہ ہے. تو دنیا کی ہر شے ایسی ہی ہے، اگر ہم اسے حقیقی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ ایسا ہی ہے. اور بائبل زبور 49 میں اس موضوع پر بات کرتی ہے. جب کوئی مالدار ہو جائے اور اس کے گھر کی حشمت بڑھے تو خوف نہ کر، کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا. جیسا کہ ہم اس نقطے کو سمجھ سکتے ہیں کہ دھن دولت اور شان و شوکت آپ کو ابدی نجات نہیں دے سکتے. یہ موت کے بعد آپ کے ساتھ اگلے جہان میں نہیں جائے گا، تو پھر ان کا کیا فائدہ؟ لیکن لوگ اس کے سبب سے لڑتے جھڑتے اور مقابلہ بازی کرتے ہیں، لیکن یہ سب یہیں رہ جائے گا. وہ ذخیرہ کرتا اور یہ نہیں جانتا اسے کون لے گا.
इस दुनिया का जलाल बेफायदा है, लेकिन हकीकी वो है जो हमेशा तक रहेगा। लेकिन वो ईमानदार जिन्हें खुदावंद ने रोशन किया है, वो इस आर्जी जलाल की ख्वाहिश नहीं करते, बल्कि अब्दी जलाल यानी खुदा के जलाल की ख्वाहिश करते हैं, जिसके बारे में बाइबल कहती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है, क्योंकि मेरी दानिश में ज़माने के दुख जरा इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। भाई यूसुफ, हालांकि वो यहाँ आजमाइशों से निजात और जलाल के मरहलावार आने की बात कहता है, लेकिन अमूमी तौर पर जलाल निजात से मुंसलिक है। लिहाजा जो कोई अब्दी जलाल को पाना चाहता है, पहले उसे खुदा की निजात पाना लाजमी है। मसीह के सलीबी काम से जुदा होकर दुनिया के आर्जी जलाल के पीछे जाना मतलब है। मसीह बजाते खुद लूका 2 में खुदा की निजात कहलाया, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, और पहले तिमोथियस में वो हमारी उम्मीद है। सो वो हमारी निजात और हमारी उम्मीद है। उम्मीद की बात की गई है। 5वीं आयत पर वापस आते हैं। ए मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। भाई यूसुफ, हमें उम्मीद के मुतालिक चंद बातें बताइए। मसीही जिंदगी किस तौर से हमारे अंदर उम्मीद पैदा कर सकती है? हमारे आसपास लोग जो हैं रहनुमाओं से उम्मीद लगाते हैं, या फिर उनकी जायदाद से। जैसा कि हम अपने खित्ते में देखते हैं कि हालात मुसलसल बदल रहे हैं, रहनुमा जो हैं वो भी बदल रहे हैं, एक आता है तो एक जाता है, और जो लोग हैं वो किस्मत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। सो हम अपनी उम्मीद किससे लगाएं? दर हकीकत मसीहत की पहचान शुरुआत में ईमान से, आखिर में उम्मीद से और तमाम राह में मोहब्बत से होती है। चुनांचे हमें उम्मीद के वसीले से निजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद हो अगर वो नजर आ जाए तो कैसी उम्मीद। और हमारी उम्मीद पुर मुसरत है, और ये हैरान कुन है कि हमारे पास वो जलाल है जो जाहिर होने को है। हम इस दुनिया को छोड़कर अबदी जलाल की तरफ बढ़ रहे हैं, और मसीहत की पहचान इसी से होती है। इस ज़बूर के आखिर में 11वीं आयत में खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है, शफकत भी ए खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदल देता है। भाई, इन अल्फाज से क्या मुराद है? कुदरत खुदा ही की है, यानी कि खुदा ही सारी कुदरत का मंबा है और कोई नहीं है। सो मुबारक है वो शख्स जिसके पास खुदा की कुदरत है और उसे और किसी शख्स की जरूरत नहीं। किसी ने कहा कि दाऊद ने 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है, लेकिन खुदा की पाकीज़गी का हवाला यसाया 6:3 में 3 बार दिया गया, कदूस कदूस कदूस। और जब भी हम खुदा के मुतल्लिक सोचते हैं तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हम उसे एक ताकतवर तरीन हस्ती तसव्वुर करते हैं जो कादरे मुतलिक है, और ये हकीकत है। लेकिन क्या हम इसके बारे में सोचते हैं कि वो बेहद पाक है, और मसीहत की बुनियाद खुदा की पाकीज़गी है, और यही कफारा और खुदा के सलीब की वजह है। यहाँ सवाल यह है कि सलीब की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि हकीकत तो ये है कि खुदा पाक है और वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो अच्छे काम करके बुरे कामों को ज़ायल कर देंगे और उनके बुरे कामों का असर ज़ायल हो जाएगा और वो आसमान पर चले जाएंगे, तो वो फरेब में हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि खुदा पाक है। खुदा ने 1 बार फरमाया और मैंने 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। मगर ये मत भूलें कि सराफीन हर वक्त खुदा को कदूस 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 कहते हैं। आपने खुदा की कुदरत और पाकीज़गी के दरमियान ताल्लुक का हवाला दिया जी, और यहाँ वो खुदा की कुदरत और रहमत को जोड़ता है कि कुदरत खुदा ही की है, शफकत भी है खुदावंद तेरी ही है। सही। जब लोगों के पास इज्जत, ताकत और इख्तियार होता है, उनके दिल रहम से खाली हो जाते हैं, और हम आमरों की हुकूमत में देखते हैं कि वो लोगों के साथ क्या करते हैं। सो हमने रहमत को कुदरत से जोड़ने के मुतल्लिक क्या सीखा? देखेंगे हैरान कुन है कि कैसे हमारा कादर मुतलिक खुदा कुदरत को इस्तेमाल करता है, और क्या वो इसका इस्तेमाल अपनी मखलूक को कुचलने या फिर उनको परेशान करने के लिए करता है? नहीं, ये खुदा का बिगड़ा हुआ अक्स है। और किसी ने कहा कि हम खुदा के अक्स को बिगाड़ कर पेश नहीं कर सकते, यानी कि उसकी सिफात में से कोई भी दूसरी से ज्यादा बुलंद नहीं है। और अगर आपको लगता है कि उसकी रहमत उसके अदल से ज्यादा बढ़कर है, तो ये बिगड़ा हुआ अक्स है, क्योंकि एक को आप बुलंद कर रहे हैं,
ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کی صفات ہم آہنگی رکھتی ہیں، اور میں کہوں گا کہ وہ قدرت، رحمت اور محبت رکھتا ہے، اور ہماری زندگی ایسے خدا کے ساتھ کیسی شاندار ہے جیسا کہ بائبل بیان کرتی ہے۔ صحیح۔ ان باتوں کے آخر میں وہ کہتا ہے کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ وہ کس قسم کے بدلے اور کس قسم کے اعمال کی بات کرتا ہے؟ کیا ان کا تعلق ان اعمال سے ہے جن کے اثرات ابدی ہیں؟ کیا خدا لوگوں کو آسمان پر ان کے اعمال کے مطابق لے جائے گا یا ایمان کے؟ مکاشفہ کے 14ویں باب میں ایک خوبصورت آیت ہے، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے اعمال کے وسیلے ہم پر آسمانی راستہ نہیں کھلتا، ہم آسمان پر مسیح کے کام پر ایمان لانے کے وسیلے جائیں گے جس نے ہمارے لیے جان دی۔ ہم نے اس کی نجات کو پایا، لیکن بعد ازاں انعام بھی ہوں گے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ اور دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، اور جو کوئی خداوند کی کسی بھی طرح مدد کرے گا وہ مسیح کے تخت کے آگے اپنا اجر ضرور پائے گا۔ مردوں کی قیامت، کتابیں کھولی جائیں گی اور مردوں کی ان عدالت کے اس کیے ہوئے کتاب کاموں کی کے باتوں مطابق۔ کے مطابق کی جائے جی گی۔ بالکل۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی یوسف۔ چلیے جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جی بتائیے۔ میں نے سیکھا کہ اگر ہم جنگ کے لیے جدوجہد کریں تو آخر میں فتح ہماری ہوگی۔ اس بات نے میرے دل کو چھوا کہ ہماری امید دولت یا جائیداد نہیں، مسیح ہے۔ میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا، تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے۔ خداوند جہاں کہیں میں ہوں مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ ناظرین، میں آپ کو ان الفاظ کے ساتھ رخصت کرنا چاہوں گا۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے، وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے۔ وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیچ ہیں۔ خدا کا انسان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ چاہے تو جتنا بھی اعلیٰ عہدہ رکھتا ہو، صدر، رہنما، امیر یا غریب ہو، جو بھی ہو، جتنا بھی امیر، جتنا بھی غریب، کوئی بھی انسان، تو تولا گیا اور کم نکلا۔ انسان کیسا بے وقت ہے، لیکن جب یہی انسان مسیح کے صلیبی کام کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے کفارے میں پناہ لیتا ہے اور اس کام کو اپنی ذات کے لیے مان لیتا ہے، تو وہ بطالت کے بے مطلب دائرے سے نکل کر خدا کے فرزندوں اور خدا کے جلال کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ کیا آپ ایسی محترم زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ تو مسیح کو قبول کریں تاکہ آپ کو خدا کی نظر میں مستقل مقبولیت حاصل ہو۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔